الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، عزیزو، فطرے سے متعلق بچے کے اوپر جو پیدا ہوا ہے یا حاملہ عورت کے فرض ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی طرف ایک قاعدہ ذکر کر کے آپ کے سامنے بات کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح جنس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر یعنی فطرے کو فرض کیا، کھجور کا 1 صاع، شعیر کا 1 صاع، جو کا 1 صاع، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، آزاد غلام، مرد عورت، چھوٹے بڑے مسلمان جو بھی ہے ان کے اوپر صدقۃ الفطر کو اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1503 پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 984 پر، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 1611 پر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 666 پر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 52 پر، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1825 اور 26 پر نقل کیا۔ اس حدیث میں جو قابل ذکر باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھجور کا ذکر فرمایا اور شعیر کا ذکر۔ کھجور ہمارے پاس فطرے میں کوئی دیتا نہیں دیتا، اور شعیر جو ہے جو بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نکالنے کا حکم دیا اور ہم نہیں دے رہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر تو جس چیز کا ذکر ہے ہم وہ نہیں دے کے دوسری چیز دے رہے۔ اسی وجہ سے علماء نے دوسری روایت جو حضرت ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ہے، اس کو یوں فرمایا کہ آپ کو کیا دینا ہے، زکاة الفطر دینا ہے۔ وہ اس کے اندر کیا فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نعطی فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، ہم حضور کے زمانے میں کھانے کے چیزوں میں سے 1 صاع زکاة الفطر یعنی فطرے میں دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1508 پر، امام مسلم نے 985 پر، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 1616، 17 اور 18 پر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 673 پر، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 53 پر نقل کیا۔ اس حدیث کے اندر طعام کا لفظ ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو جوڑنے سے ایک بات فقہاء کرام نے نقل فرمائی کہ قوت بلد، آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اور اس علاقے کے اندر لوگ جو چیز کو بطور غذا کے کھاتے ہیں، لہذا جو چیز بطور غذا کے کھائی جاتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، چونکہ حضور کے زمانے میں کھجور غذائی تھی، ہمارے پاس کیا ہے صرف رمضان کے اندر ہی کھاتے یا کسی وقت کے اندر کھجور کے 2-3 پیس کھا لیتے، ہم 2-3 کھجور کھا لیتے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کے بھی نکالنے کا حکم دیا، زبیب کا بھی ذکر کیا، صاع من زبیب، یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے۔ ہمارے پاس تو زبیب نہیں نکالی جاتی، کشمش نہیں نکالی جاتی، تو فقہاء نے نقل کیا کہ جو ہمارے علاقے کے اندر غذا ہے کھائی جانے والی، ہم بطور فطرے کے اس چیز کو دے سکتے ہیں۔ لہذا فطرے کے اندر آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے پاس چاول کثرت سے کھایا جاتا ہے اور گیہوں اس کو کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور چاول کا ذکر تو کہیں بھی حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، چاول کا ذکر کہیں بھی حدیث میں آپ ڈھونڈ لیں گے نہیں ملے گا، پھر چاول کیسا دے رہے ہیں، حدیث کی مخالفت ہو رہی کیا؟ اسی وجہ سے فقہاء کرام پر اللہ رحم کرے، ان کو اس کا بہترین بدلہ دے، انہوں نے حدیث کے ذیل کے اندر گھس کے اس کے اندر سے جو معنی مطلب نکالا وہ قوت بلد کا نکالا، کہ اللہ کے رسول نے جس علاقے میں جو چیز کھائی جاتی ہے وہ چیز کے دینے کا حکم دیا۔ تو عربوں کے اندر چاول آج تک بھی اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم ہندوستانی اپنے طور پہ کھاتے ہیں، تو لہذا چاول آپ اپنے طور پہ فطرے میں دے سکتے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے عجیب و غریب اپنے طور پہ بات نقل فرمائی کہ فطرے کے اندر دینے والی چیز کیا ہے، حتیٰ کہ دودھ کا بھی ذکر فرمایا کہ دودھ کو نکالیں گے تو لیٹر کے اعتبار سے 2.5 لیٹر نکال لیں، دودھ کو بھی آپ فطرے میں دے سکتے، کیونکہ پنیر کا بھی ذکر حدیث پاک کے اندر آیا، من العقد کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو چیز غذا کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرے کے طور پہ دینے کی اجازت دی۔ اسی کے ذیل میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آٹا فطرے میں دے سکتے یا نہیں دے سکتے۔ فقہاء نے نقل کیا کہ فطرے میں سب سے اونچی جنس جو ہے وہ گیہوں ہے،
اس وجہ سے گیہوں کو دے، اور فطرے میں جو چیز جیت جاتی ہے اس چیز کے اندر فقہا نے شرط لگائی اس کے گھن نہ لگے، اس کو کیڑ نہ لگے، اس کی خرابی نہ آئے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ گیہوں اور آٹا یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو سرسویاں یا اس کے اندر کے کیڑے چھوٹے چھوٹے آٹے میں پیدا ہوں گے، گیہوں میں پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے گیہوں دینا اپنے طور پہ فطرے کے اندر اصل سنت ہے، لیکن اگر کسی کو آٹے کی ضرورت پیش آتی ہے نئی کے درجے میں، دوسرے درجے میں گویا کہ اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اولین درجے میں آپ کو گیہوں دینا ہے۔ کیوں؟ مثلا مان لو ایک آدمی ہے جو فطرے کا محتاج ہے، ہم نے اس کو لے جا کے 10 کلو گیہوں دیا، دوسرے نے لا کے 10 کلو دیا، تیسرے نے 10 کلو دیا، چوتھے نے 10 کلو دیا، پانچویں نے 10 کلو دیا، 50 کلو گیہوں جمع ہو گیا۔ اس کے گھر میں مان لو انہیں ہے، اس کی بیوی، اس کے چھوٹا ایک بچہ ہے۔ اب یہ اس 50 کلو گیہوں کو تو ظاہر بات ہے وہ 1 مہینے میں ختم نہیں کریں گا، اس کے لیے 2 مہینے لگ جائیں گے، 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو یہ رکھ کے کھا سکتا، لیکن آٹا 3 4 مہینے نہیں رہتا، وہ خراب ہو جاتا۔ اور اسی طرح یہ دوسرا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے۔ اسی وجہ سے جمہور علماء امت کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کے اوپر فطرہ پورا مکمل 2.5 کلو دینا ہے، جیسے ہم نے پہلی کلپ کے اندر دیکھا کہ فطرہ ایک کی طرف سے 2.5 کلو اناج نکالنا ہے۔ لہذا اگر بچہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لے کہ رمضان کا آخری لمحہ اور عید کے چاند کا پہلا لمحہ جس کو مل گیا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اگر یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں رہیں گا تو بہت سارے مسئلے اس قاعدے کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے۔ رمضان کا آخری لمحہ، عید کا چاند دکھا سو پہلا لمحہ جس شخص کو مل جائے گا فرمایا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، کب ہوا؟ کہ عید کی چاند دکھنے کے بعد، تو فرمایا کہ اس بچے کو اپنے طور پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اس کو عید کے بعد کا چاند تو دکھا، لیکن یہ بچہ دنیا میں آیا تھا، رمضان چلے گیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے طور پہ عید کی چاند دکھنے کے بعد رات میں مر گیا تو اس کے مر جانے کی وجہ سے فطرہ ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، اس کے اوپر سے فطرہ ساقط نہیں، بلکہ اس کے ذمہ فطرہ واجب ہو گیا، کیونکہ وہ آدمی رمضان کی آخری سات کو بھی پایا اور وہ اپنے طور پہ چاند کا اول لمحہ بھی پایا ہے۔ لہذا وہاں پر بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ بچہ تو آخری لمحہ رمضان کا نہیں ملا، لیکن چاند کا پہلا لمحہ ملا، تو ایک چیز ملی ایک چیز نہیں ملی۔ اس وجہ سے بچے کے اوپر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی رمضان میں زندہ تھا، عید کا چاند دکھنے کے بعد مرا، تو اس کو دونوں چیزیں ملی، یعنی آخری لمحہ رمضان ملا، ابتدائے رمضان شوال ملا۔ لہذا اسی صورت کے اندر اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے کہ بھئی عورت کا حمل ہے، عورت حاملہ ہے، کیا بچے کی طرف سے فطرہ نکالنا ہے؟ فقہاء نے نقل کیا کہ اس بچے کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، اس بچے کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی طرف سے، چونکہ 4 مہینے ہو گئے اگر، تو اس کے اندر استقرار حمل ہو جانے کی وجہ سے روح بھی پھونک دی گئی ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اپنی اولاد کی طرف سے ایک صدقہ نافلہ سمجھ کے آپ اپنے طور پہ اس کا بھی فطرہ نکال دیں، لیکن واجب نہیں ہے آپ کو اس کا فطرہ نکالنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمارے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔